پاکستان بن گیا، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ اس دھرتی کو فرنگی سے آزادی دلوانے میں کس نے کتنی قربانیاں دی ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات پر افسوس ضرور کرتا ہوں، کیونکہ میں اول کلاس سے لے کر ماسٹر لیول تک خود بھی اپنے عصری اداروں کا طالب علم رہا ہوں، تو جو تاریخ ہم نے پڑھی ہے پاکستان کی آزادی کی وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال نے خواب دیکھا، سر سید احمد خان نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، اور علامہ اقبال اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے قرارداد لاہور اور قرارداد پاکستان پاس کیا، اور بس ان تینوں چیزوں پر فرنگی جو کہ اس وقت کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا وہ یہاں سے چلے گئے اور وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ سن 1701 سے لے کر 1947 تک جو جنگیں لڑی گئی ہمارے تاریخ میں، مطالعہ پاکستان میں، سوشل سٹڈی میں، معاشرتی علوم میں، اس کا نام بھی نہیں، اس کا ذکر بھی نہیں۔ آپ مجھ سے نہ پوچھو، بے شک آپ جا کے جزائر انڈمان، کالا پانی، وہاں کے جیل کے باہر قیدیوں کی جو لسٹیں آویزان ہے اس میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے وہاں پر کسی کالے کوٹ والے کی تصویر دیکھی یا اس کا نام دیکھا تو پھر میں مجرم، لیکن اگر وہاں لکھا ہو کہ یہاں کا قیدی شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھا، وہاں لکھا ہو کہ یہاں کا قیدی سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں لکھا ہو کہ یہاں پر قیدی مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو پھر مجھے یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دھرتی کو آزادی دلانے میں میرے اکابر کی خون شامل ہے، اور یہ جو سبز جھنڈا، سبز ہلالی پرچم پاکستان کی دھرتی پر یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو لہرانے میں مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے یہ پرچم لہرایا گیا، اور مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر یہ پرچم لہرایا گیا۔ اس ملک کو آزادی ہم نے دلائی، اس ملک کا پرچم ہم نے بلند کیا۔ اس ملک کا سب سے جو پہلا آئین ساز اور دستور ساز کمیٹی تھا، اس میں کون تھا؟ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے پھر اس ملک کو چلانے کے لیے، اس ملک کے آئین کے لیے ایک قرارداد مقاصد کے نام سے ایک مسودہ انہوں نے لکھا ہے، اور آج کل 1947 سے لے کر 2016 تک وہ ہمارے آئین پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے، جس کو انگلش میں پریمبل کہا جاتا ہے، اردو میں دیباچہ کہا جاتا ہے، جو کہ قابل تنسیخ نہیں، قابل ترمیم نہیں، قابل تبدیل نہیں، وہی حصہ جس کے اول میں لکھا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ یہ تفسیر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حاکمیت اعلیٰ، نظام اللہ رب العالمین کا، اگر کوئی بات چلے گی یہاں پر اللہ کے دین کی بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ آئینی جنگ ہمارے اکابر نے جیتی ہے الحمدللہ، اور لکھا ہے کہ حکمرانوں کو ملنے والی حکومت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے امتحان تصور کیا جائے گا، اور وہ اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے انفرادی اور اجتماعی اصول کے مطابق پاکستان کے لیے قانون سازی کریں گے۔ ہم نے تو آئینی جنگ الحمدللہ 1947 سے لے کر 2016 تک ہم نے جیتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب 1956 کا آئین بنا، اس کے بعد پھر جب 1962 کا آئین بنا، اس کے بعد پھر جب 1973 کا آئین بنا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک بہت بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آپ کبھی اس موضوع کو بھی دیکھیں، ذرا اپنے اکابر کی خدمات کو ضرور دیکھیں کہ ہمارے اکابر نے اس دھرتی پر شعبۂ سیاست میں کتنی گراں قدر خدمات سر انجام فرمائی ہے۔